السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تم حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کو ہم سمیٹنے والے کیسے بنیں، اس کی فکر کرنے کی نہایت ہی ضروری ہے۔ آئیے ایک روایت آپ کو سناتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ اس روایت کو سنیں گے تو آپ کی امیدیں اور بڑھ جائیں گی۔ اسی طریقے سے امر خیر اور کار خیر اور عمل صالح کی طرف آپ کو رغبت پیدا ہوگی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں 5 خصوصیت ایسی ہیں جو امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہیں، اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہے اور بھی افطار تک ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جلد ہی اپنی مشقتوں کو دور کر کے تمہارے اندر داخل ہونے والے ہیں، تمہارے اندر آنے والے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکش شیاطین کو اس ماہ میں قید کر دیا جاتا ہے، وہ عام طور پر ان گناہوں تک نہیں پہنچتا جو ہم غیر رمضان میں کر پاتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو عید کی رات بتائے کہ بخشش کر دی جاتی، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب قدر کی رات تھی، یہ شب قدر کی رات ہے جس میں بخشش کر دی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ دنیا کا یہ دستور ہے، جب مزدور اپنے کام کو ختم کر لے تو اس کی مزدوری دے دی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت اور بخشش کے ذریعے ان کی مزدوری دے دیتے ہیں۔ یہ عظیم الشان روایت مسند احمد بن حنبل میں روایت مذکور ہے۔ اس روایت میں 5 خصوصیتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی خصوصیت، روزے دار کی منہ کی بو۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ جو مسوروں کے دانتوں سے جو بو آتی ہے اس کی وجہ سے لوگ مسواک نہیں کرتے، کہیں یہ بو ہماری ختم نہ ہو جائے، جبکہ یہ غلط ہے۔ بلکہ ہمارے منہ میں جو بدبو آتی ہے، جو بو آتی ہے، وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں مسواک نہ کرنا یہ بڑی ناقدری ہے، بلکہ مسواک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس میں مسواک کیا جائے اور وہ نماز جس میں مسواک نہ کیا جائے 70 گنا زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس لیے ہمیں مسواک کرنے کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے منہ کے بو زائل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا جاتا ہے۔ جنت تو پہلے سے سجی سجائی ہوئی ہے، اس کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کا کیا مطلب؟ آج ہم دنیا کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا گھر کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب کسی خاص مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ضرور ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں اور مزید اس میں نقش و نگاری اور آراستہ اور پیراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی ہی جنت ہے کہ جنتیوں کے لیے رمضان میں روزے داروں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے بتائے کہ روزے داروں کے لیے دریا کی، سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار رمضان المبارک اتنی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت خشکی سے لے کر سمندر تک اور دریاؤں تک موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شرکت شیاطین، رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی مسجد ہماری بھر جاتی ہے، نمازیوں سے بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید، تراویح میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ شرکت شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھی اس میں بھی ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں بھی بتائے کہ ان کا دل نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے ان کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر حق بات اس پہ اثر نہیں کرتی۔ شاید یہی نتیجہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک میں مسجدوں تک نہیں آ پاتے یا روزے رکھ نہیں پاتے، وہ منمانی کرتے ہیں تو ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کی مزدوری دے دی جاتی ہے، بڑی تعداد میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ المیہ ہے
ہم یہ اپنے لیے ایک بدنصیبی سمجھیں کہ عید کی رات جب آتی ہے تو ہم موج مستی میں مگن ہو جاتے ہیں، بازاروں میں خریداری کے لیے نکل جاتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ رات عبادت کی ہے، مغفرت کی ہے۔ ہم جتنا زیادہ اللہ کو اس رات میں منوا لیں وہ ہمارے لیے کم ہے۔ اس لیے محترم دوستو، رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ یقیناً بابرکت ہے۔ اس میں ہم کوئی بھی لمحہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی چند باتیں تھیں جو اب حضرات کے سامنے بیان کرنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے، خلوص اللہیت کے ساتھ عبادت کرنے، اور اسی طریقے سے پورے سال عبادت پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، حج پر، اسی طریقے سے دیگر امور شرعیہ پر قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمیں اجازت دیجیے، جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ایسی ہی تحریکی اور اسلامی معلومات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔